اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بندہ ایک بار اللہ سے معافی مانگے نا تو اللہ اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. Out and whisper to your heart. اپنے آپ سے کہہ دو, اپنے دل سے کہہ دو, yes I have a past, yes I have sinned a lot, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا. تو ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ, جب اللہ تمہارے پاسٹ کی طرف نہیں دیکھتا تو تم کیوں پھنس چکے ہو, تم کیوں قید ہو چکے ہو اپنے پاسٹ کی طرف. ہر ایک انسان کا پاسٹ ہوتا ہے, میرا بھی پاسٹ ہے, میں نے بھی پاسٹ میں بہت سارے گناہ کیے, بٹ آئی ایم ناٹ تھنکنگ اباؤٹ مائی پاسٹ, کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ نے توبہ کس لیے رکھی. اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے گا, میرے بندے سے گناہ ہو جائیں گے. جو یو نو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے اوپوننٹس میں سے تھے. بیٹل آف احد میں اکثر لوگ اس بات سے ڈپریسڈ ہوتے ہیں, اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا پاسٹ بہت ہی گندا, بہت ہی برا گزرا ہوتا ہے. پاسٹ کو لے کر وہ رنج و غم میں پڑے ہوتے ہیں کہ کاش میں نے یہ غلط کام نہ کیا ہوتا, کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے اللہ کو ناراض نہ کیا ہوتا. ہو سکتا ہے تمہاری لائف میں ایسے غلطیاں, ایسے گناہ ہو چکے ہوں گے جو تمہیں ہر وقت ستاتے ہوں گے, جو تمہیں ہر وقت اس اللہ رب العزت سے نا امید کرتے ہوں گے. آپ کی زبان پر ہر وقت یہ کاش کا لفظ لاتے ہوں گے, کاش میں نے یہ نہ کیا. Maybe you sinned a lot in your past, maybe you lost someone, maybe you lost yourself. But listen my dear brothers and sisters, اللہ کبھی تمہیں تمہارے پاسٹ سے جج نہیں کرتا. تم نے پاسٹ میں کیا کیا ہے, کیا نہ کیا ہے, تم نے چاہے پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کیے, توبہ اگر کری ہے تو بس بھول جاؤ. اگر توبہ کری ان گناہوں پہ تو بھول جاؤ, ان پہ کوئی فائدہ نہیں ہے سوچنے کا, کیونکہ یقین دل میں رکھو کہ اللہ نے وہ گناہ معاف کیے. اللہ کی رحمت پہ شک کبھی نہیں کرتا. He looks at your heart now, not your history. تم نے پاسٹ میں کیا کیا ہے اللہ وہ نہیں دیکھتا ہے. تم پریزنٹ میں کیا کر رہے ہو اس رب کے لیے وہ میٹر کرتا ہے, اللہ وہ دیکھتا ہے. Your past doesn't define who you are today. تم آج کیا ہو تمہارا پاسٹ ڈیفائن نہیں کرتا. تم پریزنٹ میں کیا ہو یہ میٹر کرتا ہے. حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Every son of Adam commits sins. آدم کا ہر بیٹا گناہ کرتا ہے, But the best of those who repent. بہترین گنہگار وہ ہیں گنہگار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کریں, اس اللہ کے دربار میں جائے, اس اللہ سے معافی مانگے کہ میرے رب میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر. تم نے پاسٹ میں جتنے بھی مسٹیکس کیے, جتنے بھی گناہ کیے, جسٹ فارگیٹ, بھول جاؤ. ڈونٹ تھنک کہ میں گنہگار ہوں. اگر سچے دل سے توبہ کیے ہیں تو پھر شک کیوں کرنا ہے, اور اللہ کی رحمت پہ شک نہیں کرتے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بندہ ایک بار اللہ سے معافی مانگے نا تو اللہ اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ ہے میرے رب کی ذات. اللہ یہ نہیں دیکھتا تم نے کتنے بڑے گناہ کیے, تم نے کتنے چھوٹے گناہ کیے, بس تم معافی مانگو. اللہ بس اپنے بندے کی زبان سے یہ سننا چاہتا ہے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے, پھر چاہے گناہ کتنے بھی ہو, پھر چاہے پہاڑوں کے برابر گناہ ہو. جو ہوا سو ہوا پاسٹ میں, بس یہ دماغ میں رکھو کہ اللہ نے مجھے معاف کیا ہے. جو تم تھے وہ چلا گیا, تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی زندگی بہت لمبی ہے, زندگی بہت باقی ہے. Your past was a lesson, not your life sentence. And میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو اس رب کی قدر, اس رب کی پہچان تب آتی ہے جب بندے کو کوئی گناہ ہوتا ہے نا, پھر وہ اس نیت سے اس رب کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ میرا اللہ ہی مجھے معاف کرے گا. میں نے اگر گناہ کیے ہیں, میں نے اگر خطائیں کی ہیں, تو وہی رب ہیں جو میرے گناہوں کو معاف کرے گا, جو مجھے پھر سے پاک کرے گا گناہوں سے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, The sin that brings you closer to Allah is better than the good deed that makes you arrogant. اس لیے پاسٹ کے بارے میں کچھ مت سوچو. چلو مان لیا تم نے پاسٹ میں بہت سارے گناہ کیے ہیں, That doesn't mean, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم معافی کے لائق نہیں ہو. اب دنیا تمہیں جج کرے گی تمہارے پاسٹ کو لے کر. اللہ اور دنیا کے لوگوں میں فرق تو سمجھو میرے بھائی اور بہنوں. دنیا تمہیں
शक करेगी, दुनिया तुम्हें जज करेगी तुम्हारे पास्ट को लेकर। तुमने पास्ट में जो किया दुनिया वही देखेगी, तुम प्रेजेंट में क्या हो दुनिया ये नहीं देखेगी। पीपल विल रिमाइंड यू ऑफ योर पास्ट, लोग तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने पास्ट में क्या किया। अगर तुम उनको कोई अच्छी बात बोलो तो वो कहेंगे कि हमें पता है, मुझे पता है तुम कैसे थे, ना कि तुम कैसे हो, तुम कैसे थे। वो ये नहीं देखते कि तुम आज क्या हो, तुम अल्लाह के आज कितने करीब हो। वो हमेशा तुम्हें पास्ट से जज करेंगे, बट अल्लाह तुम्हें समझेगा। अल्लाह विल रिमाइंड यू ऑफ योर पर्पस। लेट पीपल टॉक, लेट देम डाउट एंड विस्पर टू योर हार्ट। अपने आप से कह दो, अपने दिल से कह दो, यस आई हैव अ पास्ट, यस आई हैव सिन्ड अ लॉट इन माय पास्ट। मैंने पास्ट में बहुत सारे बड़े बड़े गुनाह किए, आई एक्सेप्ट दैट, बट आई ऑल्सो हैव अ लॉर्ड। मेरे पास मेरा रब है, एंड हु हैव फॉरगिव मी, जिसने मुझे माफ किया है, जो मुझे माफ कर चुका है। मैंने तौबा की है, उस रब ने मुझे माफ किया है। कुरान में अल्लाह ताला आपके पास्ट मिस्टेक्स के बारे में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदू से कह दो जिन्होंने अपनी जानों के साथ जुल्म किया, जिन्होंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे खताएं किए हैं, उनसे कह दो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कभी मत होना। चलो तुमने जितने भी गुनाह किए हैं, अल्लाह तुम्हें फिर भी कह रहा है कि मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। ये मत समझना कि मैं अब माफी के लायक नहीं, ये मत समझना कि वो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, बेशक अल्लाह फॉरगिव्स ऑल सिंस, अल्लाह हर एक गुनाह माफ करता है। अब यहाँ अल्लाह की मोहब्बत और रहमत का अंदाजा लगाओ। एक और जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इल्ला मन ताब व आमन अमलन सालिहन, और वो शख्स जिसने तौबा किया और नेक अमाल किए, सालिह अमाल किए, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसना, तो ऐसे लोगों की बुराइयां अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है। सुभान अल्लाह की रहमत का क्या कहना। जिसने गुनाह किए हैं, जिसने बहुत सारे बड़े बड़े गुनाह किए हैं, और अल्लाह कहता है कि अगर इसने तौबा किया और नेक आमाल किए तो अल्लाह ताला जो इसने पास्ट में जो गुनाह किए हैं, तो वही गुनाह अल्लाह ताला इसकी नेकियों में तब्दील करेगा, इसके नाम आमाल में नेकियां लाएगा। इस आयत के बाद भी अगर तुमने पास्ट के बारे में सोचना बंद न किया, फिर भी पछताने लगे, फिर भी वो काश काश मैंने ये न किया होता, मैंने वो न किया होता, ये करने लगे, तो वल्लाही फिर तुम्हें उस रब पे पूरा यकीन नहीं है, फिर तुम्हारा ईमान बहुत कमजोर है, फिर तुम्हें उस अल्लाह पे बहुत कम भरोसा। चलो मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, डज थिंकिंग अबाउट योर पास्ट चेंज एनीथिंग? तुम पास्ट के बारे में अगर सोचने लग जाओ तो क्या वो तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज लाएगा? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा तुम्हारी लाइफ में? नहीं, नेवर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप नाउम्मीद हो जाओगे अल्लाह की रहमत से। आप बस इस सोच में पड़ोगे कि अल्लाह ने मुझे माफ किया होगा कि नहीं किया होगा, और आप फिर से वही गुनाह करने लगोगे जो आपने पास्ट में किए। अगर आपको ये बात दिल में सताती है कि मैं कभी माफ नहीं किया जाऊंगा, मैं माफी के लायक नहीं, जब अल्लाह तुम्हारे पास्ट की तरफ नहीं देखता तो तुम क्यों फंस चुके हो, तुम क्यों कैद हो चुके हो अपने पास्ट की तरफ? इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, द पास्ट इज लाइक अ ड्रीम, इट ओनली हर्ट्स व्हेन यू कीप रिमेंबरिंग इट। जब आप बार बार अपने दिमाग में यही ला रहे हो, अपने पास्ट को ला रहे हो, अपने पास्ट के गुनाहों को ला रहे हो, अपने पास्ट में जो आपने मिस्टेक्स किए वही दिमाग में ला रहे हो, पास्ट की गलतियां सोच रहे हो, तो आपको ओबियसली हर्ट करेगा। अब ओबियसली अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाओ। इसलिए तुमने क्या किया क्या ना किया, चला गया ना वो पास्ट, अब प्रेजेंट चल रहा है यार। अब क्यों सोचना है पास्ट के बारे में? हर एक इंसान का पास्ट होता है, मेरा भी पास्ट है, मैंने भी पास्ट में बहुत सारे गुनाह किए,
بٹ آئی ایم ناٹ تھنکنگ اباؤٹ مائی پاسٹ، کیونکہ مجھے پتہ ہے، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کیا ہے وہ گناہ. پاسٹ صرف آپ کا نہیں ہے، پاسٹ ہر ایک جو بھی انسان اس دنیا میں، ہر ایک انسان کا پاسٹ ہے. کسی کا اچھا ہے تو کسی کا برا ہے. انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ نے توبہ بھی تو رکھا ہے نا. اس لیے بی اویئر آف یور پریزنٹ میں تمہیں کیا کرنا ہے اس کی فکر کرو، اس پر دھیان دو کہ پریزنٹ میں مجھے اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. Promise yourself that you won't waste another second living in your past. Forget your past, return to Allah and make sure کہ جو پاسٹ میں گناہ ہو گئے ہیں وہ دوبارہ کبھی نہ ہو جائے، نہ پریزنٹ میں اور نہ ہی فیوچر میں. Let me give you an example کہ اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ تھے جن کے پاسٹ اتنے خطرناک تھے کہ اگر وہ اس حالت میں وفات کرتے تو شاید جنت ان کے نصیب میں نہ ہو. لیکن جب انہوں نے توبہ کیا سچے دل سے، اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے، تو اللہ نے انہیں ایسی ہدایت دی، اللہ نے ان کے دل کو ایسے نور سے بھر دیا کہ آج کئی عرصے بعد بھی، ہزاروں سال بھی ان کا نام آج عزت سے لیا جا رہا ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب اسلام لایا، تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو ایسے نور سے بھر دیا، ایسے نور سے روشن کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے بھی گزرتے تو شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی اور پیغمبر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اتنا بلند مقام، اتنا بلند درجہ اللہ نے اس کو بخش دیا. اللہ ان لوگوں کو اٹھاتا ہے جو اپنا پاسٹ نہیں، اپنا ایمان بدلتے ہیں. یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جو سالوں تک اسلام کے مخالف رہے، لیکن فتح مکہ کے وقت جب اللہ نے اس کے دل کو روشن کیا تو وہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دامن میں آ گئے، اسلام قبول کر. اللہ نے توبہ کس لیے رکھی؟ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے گا، میرے بندے سے گناہ ہو جائیں گے، بہت بڑے گناہ کرے گا یہ. اللہ نے اسی لیے توبہ رکھا ہے کہ بندہ اگر گناہ کرے بھی تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے مجھے معاف کرنے والا. توبہ کے دروازے موت کے وقت تک کھلے ہوتے ہیں ایک بندے کے لیے. پاسٹ صرف ایک چیپٹر ہے تمہاری لائف میں، تمہاری زندگی کی کتاب کا انجام نہیں. یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب سیف اللہ تھا، اللہ کی تلوار. ڈو یو نو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے اوپوننٹس میں سے تھے. بیٹل آف احد میں مسلمانوں کو تکلیف دی تھی، بٹ وین ہی ایکسپٹڈ دا اسلام، تو وہی ہاتھ جو پہلے اسلام کے خلاف تھے اب اسلام کے لیے اٹھے اور فرماتے ہیں کہ I have fought against Islam before, now I will fight for it. اب میں اسلام کے لیے لڑوں گا. یا حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے اسلام قبول کرنے کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں معافی کے لائق ہوں؟ کیا میرے لیے معافی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آف کورس اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے. یا اکرمہ بنت ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، اس کے پاسٹ کے بارے میں پڑھو کہ وہ پاسٹ میں کیسا تھا. ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاسٹ کے بارے میں پڑھو. یا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاسٹ کے بارے میں پڑھو کہ وہ پاسٹ میں کیسے تھے. جب اللہ ان کے دل کو بدل سکتا ہے، جب انہوں نے اپنے پاسٹ کے بارے میں کوئی فکر نہ کی، تو تم کیوں اپنے پاسٹ میں لگے ہو؟ تم کیوں اس سوچ میں پڑے ہو کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ نہ کیا. اس لیے پاسٹ کے بارے میں ریگریٹ کرنا کوئی فائدہ نہیں. پریزنٹ کو ایسا بناؤ کہ فیوچر میں اس پریزنٹ کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہو، یہ نہ بولنا پڑے.